اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے وہ خواب ہوں انہوں نے دیکھے۔ حضرت آمنہ امانت رکھنے والی، جس کی گود میں دو جہاں کی امانت آئی۔ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ایک بزرگ ہے، لمبا قد، سفید ریش، نورانی چہرہ، انوار کی بارش ہو رہی ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی ارشاد فرمایا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ عرض کی آپ کون ہیں؟ فرمایا، آمنہ میں ابو البشر آدم ہوں، مسجود الملائکہ ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں مبارک دینے آیا ہوں تیرے گھر جس کی ولادت ہونے والی ہے، خیر البشر ہے۔ حضرت اس مقام پر یوں فرماتے ہیں، شاعر میں میری نقل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ آمنہ فرماتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ایک اور بزرگ خواب میں تشریف لائے، اور اس نورانی، روحانی، وجدانی عظیم شخصیت نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، آمنہ تجھے مبارک ہو، ابراہیم ہوں، میں مبارکباد دینے آیا ہوں، بچے کی تیری ہاں ولادت ہونی۔ انبیاء کرام آ کر حضرت آمنہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جس کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ شریف میں موجود ہے، جب حضور کی ولادت ہوئی تو خدمت کے لیے جنتی عورتیں آئی، حضرت حوا، حضرت ساحرہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم، جن کی خدمت کے لیے جنتی عورتیں آئے، ان کی اپنی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہے، خرج منی نور، مجھ سے نور طلوع ہوا۔ فرماتی ہے، ولادت کے وقت اتنی روشنی پھیلی، ضاحت لی قصور الشام، میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، ہر طرف ولادت باسعادت کے وقت نور ہی نور ہے، طرف نور ہی نور چھا رہا تھا، عرش سے لے کر عرش تک نور ہی نور تھا، روشنیاں ہی روشنیاں تھی۔ حضور کی ولادت ہوئی، کسی کے گھر لڑکی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں جس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اس کے گھر میں صف ماتم بچ جاتی تھی، بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خوشی میں سب کو لڑکے عطا کیے۔ حضور نے ولادت کے وقت سجدہ فرمایا تو آئے تو روتے ہوئے آتا ہے، نہ روئے تو مردہ ہونے کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ حضور تو روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں۔ سجدہ کرنے میں راز یہ تھا کہ سجدہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک تین چیزیں پاک نہ ہو، بدن پاک نہ ہو، زمین پاک نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہو۔ سجدہ کرنے میں راز یہ تھا کہ بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے۔ پاک نہیں صرف مکے کی بستی ہی پاک نہیں، آمنہ ہی پاک نہیں، میرا قدم زمین کو چھو گیا، ساری زمین پاک ہو گئی، بلکہ مسجد بن گئی، جس جگہ چاہے حضور کے امتی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جعلت للارض مسجدا، زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ پہلی امتوں میں یہ بات نہیں تھی، انہیں دور دراز سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ ہم سجدہ کرے تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ حضور نے سجدہ کیا تو پڑھا، یا رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ حضور کی ولادت کے وقت بیت اللہ شریف جھوم رہا تھا۔ بیت اللہ سے پوچھو آج تو کیوں جھوم رہا ہے؟ بیت اللہ حاجیوں کو پاک کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آج بیت اللہ شکرانہ ادا کر رہا ہے کہ مجھے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کعبہ دیکھو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، پیدائش کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملا، فرمایا جبرائیل ثلاثۃ اعلام، یہ تین نور کے جھنڈے لے جاؤ، ایک جھنڈا بیت آمنہ پر، ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر، ایک جھنڈا آسمان کی بلندیوں پر لگا دو۔ تم جھنڈیاں لگانے سے منع کرتے ہو، ارے حضرت جبرائیل امین نے بڑے بڑے نور کے جھنڈے لگائے ہیں، جس کا جہاں جھنڈا ہوتا ہے وہاں تک اس کے حکومت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا میرے آقا کی سلطنت فرش سے لے کر عرش تک ہے۔ حضرت حسان حضور اکرم کے سامنے آپ کی ولادت کا ذکر فرماتے ہیں، خلقت مبرئا من کل عیب،
कअन्नक कद खुलिक़्त कमा तशाअ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, गोया कि जैसा आपने चाहा वैसा ही अल्लाह ताला ने आपको बना दिया। व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अकमलु मिनका लम तलिद निसा। मेरी आंख ने आप जैसा हसीन आज तक देखा ही नहीं, आप जैसा कामिल बच्चा किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। हुजूर का मीलाद हज़रत असान हुजूर के सामने पढ़ रहे हैं, हुजूर खुश हो रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। अगर हुजूर का मीलाद नाजायज होता हुजूर रोक देते, आपने रोका नहीं बल्कि फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदुस, ऐ अल्लाह रूहुल कुदुस के साथ असान की ताईद फरमा। हुजूर की शान पूछनी है तो तड़ों पर बैठने वालों से मत पूछो, प्रोफेसरों से मत पूछो, डॉक्टरों से मत पूछो। रब तौफीक दे तो करबला की शाह सवार इमाम हुसैन से पूछो या फिर बनाने वाले से पूछो। हुजूर ने फरमाया मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता, जानता है तो बनाने वाला जानता है।